السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 41۔ آبلہ وین آ گئی ہے، فاتح نے باہر سے آواز لگائی۔ حالانکہ وہ اس سے بہت بڑی نہیں تھی، پھر بھی وہ اسے آبلہ کہتا تھا۔ ترک میں آبلہ آپا کو بلاتے ہیں۔ ہم تیار ہیں۔ وہ جلدی جلدی نقاب کو پن لگاتی بہارے کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ آشیانہ کے باہر ان کی ٹور کی وین لینے آئی تھی، جس نے انہیں ہاٹ ایئر بلون تک لے کے جانا تھا۔ سارے انتظامات مولود بی نے کروائے تھے، اس لیے انہیں ڈسکاؤنٹ مل گیا تھا۔ ہاٹ ایئر بلون فجر کے وقت اڑا کرتے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ تھی، یعنی کپادوکیا کے اوپر اڑ کر سارا خطہ دیکھ کر وہ واپس اتر آئے۔ وین نے جب انہیں بیلون سائٹ پر اتارا تو اس وقت فجر تازہ تھی۔ وہ ایک ہائی وے تھی، اس کے سائٹ پر کھلا صاف علاقہ تھا۔ سڑک پر ان کی قطار کے ساتھ 20 وینیں کھڑی تھیں۔ بہت سے سیاح ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ وہ بھی بہارے کا ہاتھ تھامے سڑک سے اتر کر بائیں طرف کے کھلے میدان میں آ گئی۔ وہاں ایک قطار میں ہائی ایئر بیلون زمین پر رکھے ہوئے تھے، یوں کہ ان کی ٹوکریاں سیدھی رکھی تھیں، جبکہ ٹوکری سے نتھے غبارے بچوں پلاسٹک کے ننھی سے بغیر ہوا کے غبارے کے مانند ایک طرف ڈھلکان ہوا زمین پر سجدہ ریز پڑا تھا۔ بڑے بڑے غبارے اوپر، بڑے بڑی ٹوکریاں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے حیا؟ بہارے نے سوال نامہ شروع کیا۔ مجھے کیا پتا، میں تو خود پہلی دفعہ یہاں پر آئی ہوں۔ اوہ، میں بھی پہلی دفعہ بیٹھوں گی، بہارے چہکتی لگی۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ بے اختیار اپنی اور ڈی جے کی پہلی فلائٹ یاد آئی۔ فلائٹ کے اڑنے میں وقت کم رہ گیا تھا۔ وہ دونوں گائیڈ کے کہنے کے مطابق اپنے ٹوکری میں جا بیٹھی تھیں۔ یہ 5 سے 7 افراد کی ٹوکری تھی۔ اگر خود ارینج کرتی تو 20 افراد کی ٹوکری میں جگہ ملتی، مگر مولود بی کی وجہ سے کھلے کھلے سفر کرنے کی خواہش پوری ہوئی تھی۔ ٹوکری کے اوپر ایک آڑ نما چھت تھی، جس کے اوپر آگ جلانے کا انتظام تھا۔ جب آگ جلتی تو گرم ہوا غبارے میں بھرتی اور اوپر اٹھا دیتی۔ فی الوقت ان کا نیلا اور زرد غبارہ زمین پر بے جان سا ڈھلا پڑا تھا۔ وہ دیکھو، تبھی بہارے نے اس کی کہانی دبائی۔ حیا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ دور سیاحوں کے درمیان وہ چلا آ رہا تھا، سر پہ پی کے، آنکھوں پہ سیاہ گلاسز، ذرا بڑھی ہوئی شیو، سفید پوری آستینے کی ٹی شرٹ، کوہنیوں تک مڑے، نیلی جینز کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ وہ سر جھکائے قدم اٹھاتا آ رہا تھا۔ بیگ کندھے پہ تھا اور ماتھے پر پٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ تو ہو گیا تھا اس کے آپریشن کو، اب تک اس کی پٹی کھل ہی جانی چاہیے تھی۔ وہ ان کے ساتھ آ کر ٹوکری میں بیٹھا اور حیا کو لگا خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین کو اس کی ساری رونائی واپس مل گئی ہے۔ کیسے ہو؟ وہ جہان کی طرح سامنے سیدھی دیکھتی بہت آہستگی سے بولی۔ بہارے ان کے مقابل ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باقی کے 2 سیاح ابھی ٹوکری میں چڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہوں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے زیر لب بولا۔ آخری دفعہ سچ کب بولا؟ ابھی 10 سیکنڈ پہلے، جب تمہیں کہا کہ ٹھیک ہوں۔ حیا نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس طرح سامنے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھ کے قریب انشین کا نشان گلاسز کے سائڈ سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نشان کے سوا پہلے سے وہ بہتر لگ رہا تھا۔ کیا ہمیں ہی ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم تمہیں نہیں جانتے؟ وہ بارہا چہرہ سیدھا کیے اس طرح مدھم سا بولی تھی، جب تک بیلون اوپر نہیں چلا جاتا تب تک۔ ہاں۔ پائلٹ اب بیلون کو اڑانے کا اعلان کر رہا تھا۔ ٹوکری اطراف اور چھت سے کھلی تھی، سوائے اس جبہے کے جس سے کہ اوپر آگ جلا جا رہی تھی۔ جیسے جیسے شعلے بڑھتے گئے، گرم ہوا اس پر غبارے تک پہنچنے لگی۔ زمین پر اوندھے منہ گرا غبارہ ہولے ہولے پکڑانے لگا۔ کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اس دن تم بغیر بتائے اسپتال سے کیوں چلے گئے؟ نہیں، وہ اتنی قطعیت سے بولا کہ وہ بالکل چپ ہو گئی۔ گرم ہوا اب ڈھلتے ہوئے غبارے کو اٹھانے کی سعی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے ہوا کا زور بڑھتا گیا، غبارہ ذرا پھول کر سیدھا ہو گیا۔ گرم ہوا ٹوکری کے اندر بیٹھے سیاحوں کو نہیں چھو رہی تھی، ان کے لیے تو وہ فجر کی تازہ ٹھنڈی ہوا ہر سو چل رہی تھی۔ ان گزرے دنوں میں جب وہ ان کے ساتھ نہیں تھی، اسے بہت سی باتوں کا خیال آیا تھا۔ وہ اس سے اسپتال میں نہیں پوچھ سکتی تھی،
معلوم نہیں یہ سوال ہمیں تب کیوں یاد نہیں آتے جب مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ ایک بات پوچھوں؟ چند لمحے گزرے، اس نے پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ بہاریں اب سر جھکائے اپنے گلابی پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ غبارہ اب ہوا میں پھول کر عین اس کے سروں کے اوپر ٹوکری اوپر بالکل سیدھی آسمان کی جانب رخ کیے کھڑا ہو چکا تھا۔ اعلان کرنے والا اب ان کو سفر کی مزید تفصیلات سمجھا رہا تھا جس میں ان کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ تم نے روہیل سے پیسے کیوں منگوائے تھے؟ اب تک وہی وضاحتیں دیتی آئی تھی اور اب جہان کی باری تھی۔ کچھ اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، نکلوا نہیں سکتا تھا، سو روہیل سے لیے تھے، پھر واپس بھی بھجوا دیے تھے۔ ایک اور بات بتاؤں، کیا تمہیں واقعی میرا پردہ کرنا برا لگتا ہے؟ میں نے کب کہا برا لگتا ہے؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ غبارہ گرم ہوا سے بھر چکا تھا، اتنا زیادہ کہ اب وہ زور لگا کر ٹوکری کو ہوا میں اٹھانے لگا تھا۔ جیسے ہی ٹوکری اوپر اٹھی، اندر بیٹھے سیاحوں نے شور سا مچ گیا، جوش، خوشی، چہک، مگر بہاریں گل ابھی تک اپنے بیگ میں کوئی چیز تلاش کر رہی تھی جو وہ ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو یوں ہی ایک بات پوچھی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ارم سن رہی ہے تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، اور تم نے مجھے برگر کنگ میں اس لیے بلایا تھا کہ میں تمہیں پاشا بی کے ساتھ دیکھ لوں۔ ہاں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم میرا مسئلہ سمجھو، نہ کہ مجھے برا سمجھو، مگر تم کسی کو جہنم میں بھیجے ہوئے کہاں کسی کی سنتی ہو۔ وہ سن گلاسز کو اتار کر سامنے گریبان میں اٹکائے ہوئے بولا تھا۔ حیا نے خفگی سے سر جھٹکا۔ بس ایک بات پکڑی تھی اس نے، اب ساری زندگی دہراتا رہے گا۔ ٹوکری اب ہوا میں 4-5 فٹ اوپر اٹھ گئی تھی۔ پائلٹ اب پروگرام کے مطابق ابھی کم اونچائی پر فضا بیلون کو تیرا رہا تھا، پھر کافی دیر بعد آہستہ آہستہ بیلون اوپر اٹھاتا گیا۔ بہاریں گل، وہ اب سرد لہجے میں پکارتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بہاریں نے سر اٹھایا، پھر تھوک نکلی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تم حیا کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ میں اور حیا کپا دھوکیاں دیکھنے آئے تھے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تم ادھر ہو۔ کیا تم ہمارے لیے ادھر آئے ہو؟ کہہ کر اس نے تائید نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ حیا نے اسبات میں سر ہلایا۔ صبح ہی اس نے بہاریں کو یہ بیان رٹوایا تھا، تم ہمیشہ میرے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہو۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری بہن کتنی پریشان ہے؟ برہمی سے اسے جھڑکتا وہ جہان نہیں عبد الرحمن لگ رہا تھا، یا پھر ترکی میں پہلے دن والا جہان۔ اگر تم نے مجھے ڈانٹنا ہے تو میں ٹوکری سے نیچے کود جاؤں گی، وہ ناراضگی سے ایک دم بولی۔ حیا کی گایا سانس ہی رک گئی۔ بہاریں، اس نے اسے منع کرنا چاہا، مگر یہ تو بہت اچھا ہوگا، شاباش، کودو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھنے لگا۔ بہاریں خفا خفا کھڑی ہوئی اور ٹوکری کے منڈیر پر دونوں ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر مڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ جہان مت کرو، اس کا دل ہانپ اٹھا۔ وہ اٹھنے لگی تھی، مگر جہان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ تم درمیان میں مت بولو۔ ہاں تو بہاریں خانم، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ ان کی طرف دوسرے سیاح قطعاً متوجہ نہ تھے، وہ اپنی تصاویروں میں مشغول تھے۔ بہاریں منڈیر پر ہاتھ رکھے جھکی، زمین کو دیکھا، پھر 6-7 فٹ دور تھی اور پھر ایک دم ہب سے آ کر واپس بیٹھ گئی۔ عائشہ گل کہتی ہے خودکشی حرام ہے، منہ پھلائے وہ خفا خفا سی بولی۔ حیا اٹھی، سانسیں بحال کی۔ یہ چھوٹی بلی بھی نہ، میں تمہیں اچھی طرح سمجھاتا ہوں۔ جہان نے سر جھکا کر گردن پھیر کر ٹوکری سے باہر دیکھ لیا۔ کپادوکیا کی چاند سی سرزمین دکھائی دے رہی تھی، پہاڑ، میدان، عجیب و غریب ساکت کے نمونے جن کا بیان الفاظ میں ناممکن تھا۔ غبارہ اب ان درختوں کے ایک قطار کے ساتھ فضا میں تیر رہا تھا۔ درختوں کے سرے اور ٹوکری کی منڈیر برابر سطح پر تھی۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھلوں کے بوجھ لدے شاخیں اور ان کی رسیلی مہک۔ کیا ہم یہ توڑ سکتے ہیں؟ چھوٹی بلی کو اپنی ساری ناراضگی بھول گئی۔ نہیں، حیا نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، جہان کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور منڈیر پر جھک کر قریب سے گزرے درخت کو ایک ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑ کر پکڑا۔ یہ مہمان نوازی کے درخت ہیں اور ادھر بیلون اس لیے اڑایا جاتا ہے تاکہ تم ان کو توڑ سکو۔ حیران سے حیا کو وضاحت دیتے ہوئے اس نے ایک خوبانی کھینچ کر توڑی۔
پھل شاخ سے الگ ہوا تو شاخ فضا میں جھول کر رہ گئی۔ غبارہ آہستہ آہستہ اس طرح ہوا میں تیر رہا تھا، دنیا جیسے ٹرانسفارم ہو کر ہیری پوٹر کی کتابوں میں جا پہنچی تھی۔ کیا تم کھاؤ گی؟ اس نے پوچھا، مگر انکار سن کر اس نے پھل بہارے کو تھما دیا۔ اس نے اپنے پرس سے پہلے رومال نکالا، اس نے خوبانی کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کیا، پھر کھانے لگی۔ عائشہ گل کی بہن، تمہیں کس نے بتایا روہیل کے ولیمے کا؟ اسے اچانک یاد آیا۔ دیرین کیونکہ زیر زمین شہر میں جہان نے ذکر کیا تھا۔ جب تم فون پہ بات کر رہی تھی تو میں وہاں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ اس نے آبرو سوالیہ انداز میں اٹھائے۔ حیا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھ کے قریب لگا نشان دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی۔ ہم روہیل کے ولیمے تک پہنچ جائیں گے نا جہان؟ ہاں شور، بس 2 دن مزید لگیں گے کپادوکیا میں، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ غبارہ اپنے پنجوں میں ٹوکری کو اٹھائے اب اوپر اٹھا جا رہا تھا۔ دور صبح کی سفیدی آسمان پر پگھلنے لگی تھی، درخت نیچے رہ گئے تھے۔ پھر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے انقرہ، وہاں ایک کام ہے، پھر وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ترکی کا بارڈر پہ، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے شام۔ تو انقرہ سے ڈائریکٹ شام چلے جاؤ۔ انقرہ اور شام کا بارڈر نہیں ملتا حیا۔ بارڈر سے کیوں جاؤ گے؟ ایئرپورٹ سے چلے جاؤ۔ اپنی تئیں اس نے اچھا خاصا مشورہ دیا۔ جہان نے گردن موڑ کر تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مادام، ایئرپورٹ پہ پاسپورٹ دکھانا ہوتا ہے اور میں ادھر ان لیگل ہوں۔ بارڈر کو اس کی طرح آیا تھا اور رات میں ایسے ہی واپس جاؤں گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑی تھی۔ تم غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے جاؤ گے؟ اس نے دبی آواز میں دہرایا۔ وہ دونوں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے قانون کی پاسداری پہ کوئی لیکچر مت دینا۔ مجھے اس طرح واپس جانا ہے شام کے لیے۔ ترکوں کا ویزا درکار نہیں ہوتا، مگر پاسپورٹ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر کب جانا ہے؟ ابھی نہیں، کل بتاؤں گا۔ دور نیچے زمین بہت چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب غبارے میں اوپر اڑ رہے تھے۔ چمنی یا پری بجلاری ایک قدرتی ساخت تھی جو لاوا سوکھنے کے بعد اس سرزمین پر تشکیل پا گئی تھی۔ کافی فاصلے پر اونچے اونچے ستون کھڑے تھے جن کے سروں پر ٹوپیاں تھیں، بالکل جیسے مشروم ہوتے ہیں، بس ان کھمبیوں کی ڈنڈیاں بہت اونچی تھیں۔ مطلب ہم بارڈر تک ساتھ جائیں گے حیا؟ ہم انقرہ تک ساتھ کے لیے یہ بہت ہے۔ تم اب ادھر آ کر کیا کرو گی؟ وہ جیسے اکتا گیا۔ ہماری بات ترکی تک ہوئی تھی، ڈیل ہوتی ہے، بس ہم بارڈر تک ساتھ ہیں۔ ویسے تم صرف کپادوکیا دیکھنے آئی تھی نا؟ نہیں۔ اس کے انداز پر حیا کا دل چاہا وہ کہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، مگر انا ہمیشہ دفعتاً بیچ میں آڑے آ جاتی ہے۔ ہاں، اور اب تمہاری وجہ سے میں زیادہ دن کپادوکیا میں رہ بھی نہیں پاؤں گی، اس لیے اسے میرا احسان کرنا۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکائے بولی، ہاں میں نے یقین کر لیا۔ ویسے یہ جگہ دیکھ کر بتاؤ، دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون ہے؟ اسلام آباد، آف کورس۔ وہ مسکرا کر بولی، تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ بہار یقیناً دونوں سے بور ہو کر پنار کو مس کرنے لگی تھی۔ انسان کا ازل سے اب تک کا مسئلہ، اسے اپنی تعریف کرنے والے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں۔ میں آتا ہوں تمہارے پاس۔ پھر وہ حیا کی طرف مڑا، اسے کچھ مت بتانا، غلطی سے بھی نہیں۔ فکر نہ کرو، مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ جہان نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ ایک نظر بہت اپنی سی تھی، جیسے وہ دونوں شریک راز تھے، اپنے تھے۔ رازوں کی اپنائیت اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت کم عقل ہوں؟ وہ اسے خوشگوار موڈ میں کہنے لگی، اور تمہیں یہ بھی لگتا ہے کہ میں تمہاری باتیں سمجھ نہیں سکتی؟ مگر یو نو واٹ جہان، تم یہ بات ماننا ہی نہیں چاہتے کہ تمہاری بیوی تم سے زیادہ اسمارٹ ہے۔ روانی میں تمہاری بیوی کب اس کے لبوں سے نکلا اسے پتہ نہ چلا۔ جہان اس کے سارے میں پہلی دفعہ مسکرایا۔ میری بیوی جتنی بھی اسمارٹ ہو، مجھ سے 2 قدم پیچھے ہی رہے گی۔ ویسے آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ میرے پاؤں کو کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک تو ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا۔ اس کا پاؤں اتنا ہی درد کرتا تھا جتنا پہلے دن کر رہا تھا۔ وہ ظاہر ہونے ہی نہیں دے سکتی تھی۔
جہان مسکرا کر سر جھکا کر اٹھ کر بہارے کے ساتھ خالی جگہ پر جا بیٹھا۔ جہان، اسے مت ڈانٹنا، میں اسے لے کر آئی ہوں۔ اور پھر حیا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کب بہت اچھی لگتی ہو؟ وہ جو بولے جا رہی تھی ایک دم رکی، آنکھیں ذرا حیرت سے پھیلنے لگی۔ کب؟ جب تم خاموش رہتی ہو۔ حیا کے ہونٹ بھج گئے، وہ چہرہ موڑ کر خاموشی سے ٹوکری کے پار دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب دھیمی آواز میں اپنی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ بیلون اب بچلاری کے عین اوپر ہوا میں کسی کشتی کی طرح تیر رہا تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے آشیانہ کے قالینوں والے ڈائننگ روم میں کھایا۔ جہان صبح سائٹ سے ہی واپس ہو گیا تھا۔ اسے موہم سی امید تھی کہ وہ کھانے کے وقت کہیں سے نمودار ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کا دل کسی پنڈولیم کی طرح امید اور نا امید کے درمیان گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس نے خود کو سمجھا دیا کہ وہ سارا دن ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کے اپنے کام بھی ہیں۔ آشیانہ میں آج 2-3 مزید فیملیز آئی ہوئی تھیں، پھر بھی مولود بھی اور مسز سونا ان کا پہلے دن جیسا ہی خیال رکھتی تھی۔ رات میں وہ سوئے اور صبح فجر کے لیے اٹھی، نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی۔ 2-3 گھنٹے بعد دستک سے آنکھ کھلی۔ آبلہ آبلہ، فاتح پکار رہا تھا۔ ایک تو یہ آبلہ کا زبردستی کا بھائی آرام ہی نہیں کرنے دے گا۔ جب تک وہ کھستی ہوئی دروازے تک آئی وہ جا چکا تھا۔ دروازے کے درز سے البتہ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ ڈال دیا تھا۔ اس نے جھک کر لفافہ اٹھایا، اسے کھولا، اس کے اندر سفید موٹا کاغذ نکلا اور یہ لکھائی جو وہ ہمیشہ پہچان سکتی تھی۔ سطر پڑھ کر وہ بے اختیار مسکرا دی، یعنی وہ 2 بجے مل رہا ہے۔ کدھر؟ جگہ اس نے نہیں لکھی، مگر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے گا، پھر وہ اکٹھے کہیں جائیں گے۔ بعد میں جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گلابوں کے بکے بھی وہیں پڑا تھا جو فاتح نے لفافے کے ساتھ ہی رکھا ہوگا۔ وہ ان کو بھی اندر لے آئی اور صوفے کے ساتھ میز کے گلدان میں سجا دیا۔ گلاب کی تازہ دل فریب مہک دنیا کی سب سے خوبصورت مہک ہوتی ہے۔ بچپن میں اسے گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ وہ نہ میٹھی ہوتی نہ نمکین، بس کوئی الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ ابھی وہ یہ حرکت کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ بہارے اٹھ جاتی اور اسے دیکھ کر لیتی تو کتنا شرمندہ ہوتی وہ۔ بہارے نے ناشتے کے بعد وہ پھول دیکھے۔ یہ کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن نے بھیجے ہیں، وہ بستر سمیٹ رہی تھی۔ کتنے پیارے ہیں۔ حیا، بہارے ذرا رک کر بولی، کیا تم نے کبھی گلاب کی پتیاں کھائی ہیں؟ وہ جو بیڈ کور کو طے کر رہی تھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے جیسے ڈیسنٹ لڑکی ایسا کر سکتی ہے؟ سچ بولنے کا موڈ نہیں تھا اور جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، سو الٹا سوال کر لیا۔ 1:30 بجے وہ تیار ہو کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ انتظار اس دنیا کی سب سے تکلیف دہ شے ہے۔ بار بار گھڑی کو دیکھنا اس کو گوارا نہ تھا۔ اس نے پھر سے اس کا خط نکال کر پڑھا۔ 2 بجے کا ہی لکھا تھا نا۔ وہ کاغذ واپس ڈالنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ یوں تو وہ عام سی سطر تھی، مگر کچھ تھا اس سطر میں جو غلط تھا۔ بہارے اس کے کندھے پر اوپر سے جھانک کر پڑھنے لگی۔ یہ اس کی لکھائی ہے، دیکھو، یہ ورڈ کا پہلا حرف بڑا لکھا ہے۔ جو چیز اسے الجھا رہی تھی بہارے نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہاں، مگر کیوں؟ اس نے مجھے سیاروں کے نام سکھائے تھے تو ایسے ہی لکھتا تھا۔ دکھاؤ تمہیں۔ وہ چھٹ سے اپنا گلابی پرس اٹھا لائی اور اندر سے ایک گلابی ڈائری، پھر کھول کر ایک صفحہ حیا کے سامنے کیا۔ اس پر لکھی ہوئی لکھائی یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے وہ عبارت پڑھی۔ یہ لفظ کا پہلا حرف بڑا ہے، دیکھو، ہر بڑے حرف سے سیارے کا نام بتایا ہے۔ مائی کے ایم میں مرکری، ویری کے وی، وینسس کی اے اور ارتھ۔ اس طرح یہ فقرہ یاد کرنے سے مجھے سیاروں کی ترتیب یاد ہو گئی۔ سناؤں؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنے دو۔ اس نے جلدی سے ایک قلم اٹھایا اور جہان کے اس فقرے کو ہر بڑے حرف کو نیچے اتارا۔ اس سے بھی کوئی دوسرا فقرہ بنے گا شاید۔ الفاظ کے لبوں میں رہ گئے۔ وہ 6 حرف ایک ساتھ لکھتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ IHLARA، اہلار۔ اس نے بے یقینی سے دہرا کر بہارے کو دیکھا۔ اہلار؟ بہارے گل چیخی۔ اللہ اللہ! قریباً بھاگتی ہوئی اس نے اپنا پرس اور عبایا اٹھایا، پھر گھڑی دیکھتے 2 بجے میں زیادہ وقت نہیں رہا تھا۔ وادی اہلار کا نام اہلار گاؤں کے نام پہ تھا جو اس وادی کے قریب واقع تھی۔ یہ وادی یوں
थी कि वो यूकल चट्टानें चंद किलोमीटर के फासले पे आमने सामने खड़ी थी। उनके दरमियान दरिया बहता था और जंगल ही जंगल था, इतराफ में पहाड़। ये दरमियान की वादी अहलार वादी थी। सियाह अक्सर कपादोकिया में इश्क वादी को देखने आते थे। शहर रोज़ वैली और अहलार वैली वगैरह में ट्रेनिंग के लिए आया करते थे। अहलार का ट्रिक ये था कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक दरिया के साथ साथ चलते हुए जाना था। असल ट्रिक 16 किलोमीटर लंबा था। 2 शॉर्टकट भी थे, एक 7 किलोमीटर जबकि दूसरा 3.5 किलोमीटर लंबा। ये उसका अंदाज़ा था कि ऑपरेशन के बायस वो बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता होगा, इसलिए वो उन्हें सबसे छोटे ट्रैक के दिहाने पर मिल जाएगा। मौलूद बी ने उन्हें वहीं ड्रॉप कर दिया। वो कब की पहुंच चुकी थी और उनको काफ़ी देर हो चुकी थी। वो उनसे पहले का पहुंच चुका था। स्याहों की चहल पहल में वो दूर से हया ने उसे देख लिया था। एक बड़े पत्थर पर बैठा, सर पे पी के, कंधे पर बैग और ग्लासेस सामने शर्ट पर अटके हुए, वो उन्हीं को धूप के बायस आंखें सुकेड़ कर देख रहा था। वो दरमियानी रफ्तार से चलती बहारे का हाथ थामे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो भागकर उसके पास जाना चाहती थी। उसे जहान पर गुस्सा था। क्या था? उसे इंसान की ज़ुबान बताने में क्या होता है? अगर जो वो ये कोड जान सकती, अगर जो ना मिल सकती तब, लेकिन तब भी वो उस पर मलबा डाल देता। आखिर वो उस जैसी स्मार्ट थोड़ी है। वो दोनों उसके करीब आई तो वो उठ खड़ा हुआ। मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब 1:55 होता है, और अब टाइम देखो बरा। वो ज़रा संजीदगी से सर्द जर्जिश से बोल रहा था। काश उसकी ये लुगत किताबी शक्ल में होती तो वो उसको उठाकर फेंक देती। अच्छा, फिर वापस चले जाते हैं। खैर, अब तो मैंने इतना वक्त ज़ाया कर लिया है, अब चलते हैं। हाथ से दरख्तों की जानिब इशारा करते हुए खुद चल पड़ा। तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ? बहारे ने एहतजाज से उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सॉरी, तुम कैसी हो? बजाय झगड़ने के वो माजरत करने लगा। बहारे बहुत अच्छी कहकर आशियाना के बारे में बताने लगी, जहाँ दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पनाह रहती है। अच्छा, हाँ हया। उसकी बात सुनते सुनते एकदम हया का पुकारा। वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। तुम्हें आइडिया नहीं हुआ कि हमने ट्रैक पर जाना है? मैंने तो सुबह ही बता दिया था। मेरी समझ में अब आया। और तुम उन जूतों के साथ आए हो? ज़रा खफनी से कहती हुई उसने हया के जूतों को देखा। हया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में नज़र झुकाई और एक ग्राह उसके लबों से निकलते रह गई। अल्लाह अल्लाह, वो जल्दी में वही सुर्ख हील पहन कर आई थी। हाँ, मैं उन जूतों में 2 घंटे पैदल चल सकती हूँ, और डीजे ने ही कहा था कि कोई चीज़ इंसान को नहीं हरा सकती जब तक वो ना हराए। श्योर, तुम्हारे पाँव? ठीक है, मेरा पाँव। चलो। अब वो उकता कर बोली। वो उकता कर कहते आगे बढ़ गई। बाहर ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। 2 घने दरख्तों में आगे बढ़ते जा रहे थे। दरिया साथ साथ चल रहा था। दोनों अतराफ खुश्क ऊंची चट्टानें थी, जिनमें कार की सूरज चर्च बने थे। थोड़ी दूर जाकर ही वहां पांव जवाब देने लगे थे। वो मौज जिसने वो कब से नज़रअंदाज करने लगी थी, शायद वो मौज बढ़ चुकी। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे जब जहान ने कहा, ज़रा रुक जाते हैं। बाएं जानिब चट्टान में सीढ़ियां बनी थी जो ऊपर एक गार नुमा चर्च में जाती थी। वो इन सीढ़ियों पर चढ़ती ऊपर आ गई। बहारे को उन पर अपना कैमरा देकर चर्च की तस्वीरें बनाने भेज दिया और वो खुद सीढ़ियों के दहाने पर ऊपर नीचे बैठ गए। क्या तुम मुझसे खफा हो? वो नीचे गहरी वादी, दरिया और चट्टानें देख रही थी। उसके दोस्ताना अंदाज पर पलट कर उसने देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यूं ही, हालांकि अब तो मैं तुम्हें अपना सारा बॉर्डर तक भी लेकर जा रहा हूँ, मगर तुम हमेशा खफा रहती हो। कहने के साथ उसने कंधे से अपना बैग उतारा और अंदर से एक तयशुदा कागज़ निकाला। नहीं, मैं खफा नहीं हूँ। और तुम्हारा प्रोग्राम? उसने उस नक्शा खोलकर दोनों के दरमियान में फैलाते हुए देखकर बात अधूरी छोड़ दी। देखो, ये कपादोकिया है जहाँ हम हैं। उसने नक्शे पर एक जगह उंगली रखी। हया ने अस्पात में सर हिलाया। इस पल वादी अहलार पे हैं।
یہ ہر سو چھائی سی تن گئی ہے، ٹھنڈا میٹھا سا موسم، وہ نیچے بہتے دریا کا شور۔ یہ رہا ترکی اور شام کا بارڈر۔ اس نے بارڈر کے موٹی لکیر کو انگلی سے چھو کر بتایا، یہاں ترکی کا چھوٹا سا قصبہ ہے، کیلن نام ہے، ہمیں کیلس جانا ہے۔ وہاں سے یہ بارڈر پار کر کر میں ادھر شام کے شہر ایلوبیا چلا جاؤں گا۔ کیلس سے بارڈر قریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ منگل کی رات ٹھیک 2:30 بجے مجھے یہ بارڈر کراس کرنا ہے، وہاں سے تم واپس چلی جاؤ گی اور پھر میں خود پاکستان آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ، وہ اتنی خطرناک باتیں کتنی آرام سے کر لیتا تھا۔ کیا بارڈر کراس کرنا اتنا آسان ہے؟ وہ متوج سی تھی، دل کو عجیب سی وہم ستانے لگے۔ حیا، ترکی اور شام کا بارڈر آسان ترین بارڈر ہے، یہ 900 کلومیٹر لمبا ہے۔ اب کیا کریں، 900 کلومیٹر پر پہرا لگا سکتے ہیں؟ بارڈر فورسز والے نہیں نا، سو یہاں صرف خاردار تارے ہیں جن میں بہت سے سوراخ ہیں۔ ہر رات کتنے ہی لوگ بارڈر کو پورے اہل و عیال سمیت کراس کرتے ہیں۔ وہ بے حد بے نیازی سے نقشہ لپیٹے بتا رہا تھا۔ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اور بارڈر سیکیورٹی نے فورسز، وہ کیوں نہیں ان کو پکڑتی؟ وہ صرف ان کو پکڑتی ہیں جو خود چاہیں۔ اگر ہم نہ پکڑے جانا چاہیں تو فورسز ہمیں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر جہان، میں نے تو سنا ہے کہ بارڈر پر بارودی سرنگیں ہوتی ہیں جو پاؤں رکھنے پہ پھٹ سکتی ہیں۔ وہ جتنی پریشان ہو رہی تھی اتنی پرسکون سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مجھے پتا ہے کون سی سرنگ کہاں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ کچھ دیر اس طرح باتیں کرتے رہے، پھر اس نے گردن اٹھا کر سورج کو دیکھا۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کے سرخ جوتوں کو دیکھا۔ جب تم وضو کرنے کے لیے یہ جوتے اتارو گی تو میں انہیں دریا میں پھینک دوں گا۔ حیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو میں انہیں اتار ہی نہیں رہی، میرا دین بہت آسان ہے۔ وہ نیچے اتری اور دریا سے وضو کر کے جوتوں کو پھر سے صاف کر کے انہی میں نماز پڑھی۔ جب وہ واپس آئی تو جہان اور بہارے چرچ کے داخلی دروازے کے پاس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری عادت نہیں گئی چھپ کر باتیں سننے کی؟ تم کیوں کر رہی تھی ایسا؟ وہ غصے سے اسے کہہ رہا تھا۔ سر جھکائے کھڑی بہارے نے منمنائی، میں نے کچھ نہیں سنا، بس تھوڑا سا خود بخود۔ میں تمہاری خود بخود اس طرح سے سمجھاؤں گا؟ میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا نا، میں تم سے برا پیش آؤں گا۔ تمہیں سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ تمہیں جہان نے حیا کو دیکھا تو سر جھٹک کر اسے تک یاد آیا، کیا وہ ہماری باتیں سن رہی تھی؟ حیا نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس نے کچھ سنا ہے، بہرحال میں اسے خبردار کر رہا تھا، تم پریشان مت ہو۔ اگر اس نے سنا بھی ہے تو ہوگا کیا؟ سمجھ میں کیا آیا ہوگا اسے؟ جہان نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ایک ایک بات ادھر بتائے گی، اس پر نظر رکھنا، یہ کسی کو فون نہ کرے۔ اس کا فون تو آشیانہ میں پڑا تھا، چارج پہ لگا تھا۔ تم فکر نہ کرو، ہم واپس جا کر میں فون ہی لے لوں گی۔ جہان کچھ کہے بنا سیڑھیاں اترنا لگا۔ حیا پیچھے مڑ کر بہارے کو دیکھا، پھر اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر اپنا گلابی پرس مضبوطی سے پکڑے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا فون اس کے گلابی پرس کے اندر کھانے میں رکھا تھا۔ آپ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر سلائیوں کی مہارت سے چلاتے سویٹرز بن رہے تھے۔ اون کا گولا لڑک کر ان کے قدموں کے قریب آ گرا۔ عائشہ گل ان سے فاصلے پر بڑے صوفے کے ایک کونے پر ٹکی اون کے گولے کو، اس کی نگاہیں دھاگے پر جمی تھی، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ زندگی اب اون کے گولے سے لگی ہوئی تھی، کوئی اسے کب اڈھیر سلائی کرے، ہاتھ میں توڑے یا نہیں۔ عائشہ، تمہاری فون بج رہا ہے۔ آنی کے پکارنے پر چونکی، گود میں رکھا موبائل کب سے بج رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا اور ایک معصوم سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھولی۔ بہارے۔ نمبر پہ لکھا نام دیکھ کر اس نے پیار سے آنی کو بتایا اور سبز بٹن کو دبایا۔ فون کان سے لگائی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، آنکھوں میں طمانینت کے ساتھ رنگ اتر آئے تھے۔ ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ سن کر بے اختیار سلائیاں چلاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اسی پل عائشہ سیدھی ہو کر بیٹھی اس کی مسکراہٹ سمیٹنے لگی۔
کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا، اس نے آہستہ سے دہرایا۔ آنی فاصلے پر بیٹھی تھی، انہیں سنائی نہیں دیا، مگر انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا ضرور تھا۔ وہ ان کو یوں دیکھے پا کر زبردستی مسکرائی تھی، پھر معذرت خواہ نظروں سے گویا اجازت طلب کرتے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ آنی نے ذرا حیرت سے اس کی گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ کچن کے کھلے دروازے کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی فون پر بات کرتی نظر آ رہی تھی۔ آنی واپس سلائیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں کہو، پھر میں سن رہی ہوں۔ کاؤنٹر پر کہنی رکھ کر جھکی نظروں سے عائشہ نے محتاط نظروں میں لاؤنج میں کھڑکی کے نزدیک بیٹھے آنی پر ڈالی۔ وہ اب اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ اس نے رک کر سنا اور پھر اسپاٹ میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، مجھے ساری بات سمجھاؤ اب، اس نے پھر دہرایا۔ کھلے دروازے سے جھانکا۔ آنی اپنے بنائی میں مصروف تھی۔ کیا 1 منٹ؟ ٹیلس کی کس طرف سے؟ بارڈر۔ وہ تیزی سے فریج کی جانب بڑھی۔ اس کے دروازے کے نصب ہولڈر میں پین ٹنگا ہوا تھا، ساتھ ہی آویزاں نوٹ پیڈ کے اوپر صفحے پر تیزی سے لکھنے لگی۔ منگل رات، یعنی پیر اور منگل کے درمیان والی رات، 2 سے 3 بجے وہ ایلکل بارڈر کی طرف جائے گا۔ اچھا، وہ روانی سے چند الفاظ گھسیٹنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ اچھا اوکے۔ اس نے پین واپس ہولڈ میں رکھا اور نوٹ پیڈ کا صفحہ پھاڑ کر تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہوا۔ کوئی آ گیا ہے؟ اچھا تم فون رکھو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرحبا۔ اس کا مرحبا ہونے سے پہلے ہی فون بند ہو گیا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر چند گہری سانسیں لے کر اپنے حواس بحال کی۔ دل ابھی تک یوں ہی دھڑک رہا تھا۔ راز بھی ایک بوجھ ہوتے ہیں جنہیں سہنے کے لیے بہت مضبوط اعصاب ہونے چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں تہہ شدہ کاغذ پر نگاہ دوڑائی۔ اسے معلومات کے ساتھ اس نے کیا کرنا چاہیے۔ ترکی کا تم پر فرض ہے عائشہ۔ اب دل سے پوچھو کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم، ترکی کا ایک قومی مجرم، غیر قانونی طریقے سے بارڈر پر کر رہا ہے تو تم کیا کرو گی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا۔ چاہا عجیب سا ہجوان اور تذبذب سے ہر جگہ غالب تھا۔ تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورسز کے کمانڈر کو فون کرنا چاہیے، تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکیں، مگر نہیں، عائشہ گل یہ سب کچھ کیسے کرے گی؟ عائشہ گل کو تو کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے نچ پر ایک دم چونکی۔ عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی، عبد الرحمن اسے ہمیشہ کہتا تھا، اس کا پسندیدہ جملہ، مگر اس وقت یہ فکرہ کسی تیر کی طرح اسے لگا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتی واپس لاؤنج کے بڑے صوفے پر آ بیٹھی۔ آنی کے سلائیوں پر نظر ہٹا کر اس نے دیکھا۔ کیا کہہ رہی تھی بہارے؟ عائشہ نے ٹھیک سے بات سنی نہیں اور گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ کہیں اور ہی گم تھی۔ کیا اسے عبد الرحمن کو دکھانا چاہیے کہ عائشہ گل بہت کچھ کر سکتی ہے؟ کیا واقعی؟ وہ چلتے چلتے اس جنگل نما علاقے تک آ پہنچی تھی۔ اونچے سرسبز درخت، اس کے درمیان دریا کسی تنگ جھرنے کی طرح بہہ رہا تھا۔ پانی کے اوپر پل کی صورت میں لکڑی کی پھٹکی لگی ہوئی تھی اور درمیان میں لکڑی کا ایک بڑا سا تخت تھا۔ تخت پر سرخ قالین بچھا تھا اور اس کے 3 سائیڈ پر منڈیر بنا کر تکیہ لگائے ہوئے تھا۔ یہ چوتھی طرف منڈیار تھی تاکہ وہاں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھو تو پانی پیروں کو چھوئے۔ سبز پانی، سبز درخت، اوپر نیلا آسمان۔ پل کے اس پار جھونپڑی سے بنی تھی جس میں 1 سے 2 لوگ ابھی بھی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تھے۔ ظہر اور عصر وہ چلتے ہی جا رہی تھی۔ جہان انہیں چھوڑ کر اپنے کسی کام سے چلا گیا تھا۔ اس کو 1 گھنٹے تک آنا تھا۔ وہ اس اثناء میں کھانا کھا کر اپنی نماز سے فارغ ہو گئی تھی۔ باہر نکل کر دیکھا تو بہارے پل کے تخت پر بیٹھی پیر کے انگوٹھے سے پانی میں دائرے بنا رہی تھی۔ حیا نے اپنی سرخ ہیلز اتار کر اندر جھونپڑی میں رکھ دیے۔ جہان کون سا دیکھ رہا ہے، اور پاؤں سے ذرا سا عبایا اٹھا کر ننگے پیر چلتی ہوئی پل تک آئی۔ بہارے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے پاؤں پانی میں ڈالے تو وہ ٹخنوں تک سبز مائل میں ڈوب گئے۔ جہان کا ترکی واقعی خوبصورت تھا۔ عبد الرحمن کب آئے گا؟ بہارے گود میں رکھے اپنے گلابی پرس پر لگے موتی کی انگلیاں پھیرتی پانی کو دیکھ رہی تھی اور بولی، آ جائے گا ابھی، تم نے اتنی دیر
کیا کیا؟ اس نے گردن موڑ کر مسکراتی ہوئی بہارے کو دیکھا۔ وہ کھانے کے بعد جب نماز پڑھنے لگی تو بہارے باہر آ گئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے بجھے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ جہان کی ڈانٹ کا اثر ابھی باقی تھا۔ کیا تم اس لیے اداس ہو کہ تمہیں ڈانٹا ہے؟ وہ ہر وقت ڈانٹتا ہے، مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سامنے سے ایک پرندہ اڑا تھا، آیا پانی کی سطح سے اپنے پنجے ٹکراتے ہوئے اپنی چونچ میں ذرا سا پانی بھرے بغیر رک کر پھر پھڑپھڑاتا اڑ گیا۔ کاش تم واقعی ہماری باتیں سنی تھی۔ کیا تم نے واقعی ہماری باتیں سنی تھی؟ استغفار کرتے ہوئے بھی وہ جانتی تھی کہ اکس نے کچھ سنا ہوگا، تو بھی وہ سمجھ نہیں پائی ہوگی۔ نہیں سنا میں نے تو کچھ نہیں، سب مجھے کیوں الزام دیتے ہیں؟ وہ خفگی سے کہتی سر اٹھا کر جاتے پرندوں کو دیکھنے لگی جو اوپر آسمان پر اڑتے جا رہے تھے۔ شاید اس لیے چونچ بھرا پانی کافی تھا، اس کے وسعت بس اتنی ہی تھی۔ اچھا پھر اداس کیوں ہو؟ حیا کیا میں جب 15 سال کی ہو جاؤں گی تو شادی کر سکوں گی؟ اور حیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ایسی بات کیوں سوجی بہارے؟ گچکا کی شادی کے بھی 15 سال میں ہوئی تھی نا؟ گچکا کون؟ ہماری جدیسی میں رہتی تھی، ہم سب لوگ گئے تھے اس کی شادی پہ، عبد الرحمن بھی گیا تھا، تصویر بھی ہے میرے پاس، دکھاؤں؟ حیا نے مکانگی انداز میں سر ہلایا۔ بہار نے اپنا پرس کھولا، اندر کھانے کی زپ کھولی اور ایک لفافہ نکالا۔ اسے اس کی موبائل سے جھلک نظر آ گئی۔ تمہارا فون تمہارے پاس ہے؟ اس کو اچنبھا ہوا۔ میں سمجھی تم نہیں لائی۔ میں لے آئی تھی، چارجنگ ہو گئی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتی ہوں؟ حیا فون لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو بہارے نے جلدی سے زپ بند کر لی، پرس پرے کر لیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم میرا یقین کرو۔ نہیں کرتی، میں اچھی لڑکی ہوں۔ حیا نے گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا یقین کرتی ہوں، میں جانتی ہوں بہارے گل اچھی لڑکی ہے، اور اچھی لڑکیاں کبوتر نہیں بنتی، دوبارہ ادھر نہیں کرتی باتیں۔ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں تمہیں جو بات آگے بتانے سے منع کر رہا تھا تم عائشہ کو نہیں بتاؤ گی، پرومس؟ بہارے نے لیکن کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے، پھر سر جھٹک کر لفافے سے ایک فوٹوگراف نکالا، حیا کے سامنے کیا۔ بس میری اس سے یہی فوٹو ہے؟ بس اس کا یہی فوٹو ہے؟ حیا کو دکھاتے ہوئے بہارے نے تصویر کا کنارہ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اتنا سختی سے کہ اس کا ناخن پیلا سفید پڑ گیا۔ وہ اب پانی کے قریب کوئی بھی چیز بے احتیاطی سے پکڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی۔ پانی کھوئی ہوئی چیزیں کبھی نہیں لوٹا سکتا۔ وہ شادی کی فنکشن کی تصویر تھی، کورٹ میں نکاح، فرنٹ رو کی نشستوں پہ وہ تینوں بیٹھے تھے، بلیک سوٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس۔ وہ بھی ذرا مسکرا رہا تھا، ساتھ بیٹھی بہارے اور عائشہ بھی مسکرا رہی تھی۔ مصنوعی فیملی فوٹو جو ٹوٹ گئی تھی۔ پتہ ہے ہماری شادی میں نکاح کے بعد دلہا دلہن کی کرسی اٹھاتا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں، تاکہ وہ علامتی طور پر ثابت کر سکے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ مگر گچکا اتنی موٹی تھی کہ اس کے دولہا کرسی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ پھر وہ ذرا رکی۔ مگر تم عائشہ کو مت بتانا کہ میں نے یوں کہا۔ اگر تم وہ بات جو جہان نے منع کیا ہے کہ عائشہ کو نہیں بتاؤ گی تو میں بھی اسے نہیں بتاؤں گی۔ نے جیسے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا اسے پہلے ہی پتا تھا؟ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ بہارے جھٹ گردن نفی میں ہلا گئی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پرومس۔ اس نے تصویر احتیاط سے لفافے میں ڈالی اور بیگ میں رکھ دیا۔ کیا تھا جو حیا کو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ کچھ غلط تھا کہیں، مگر خیر۔ اور تم یہ شادی کی باتیں مت سوچا کرو۔ اچھا، اس نے تنبیہ کرنا چاہا۔ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں کس سے شادی کروں گی۔ کیوں؟ سامنے دریا کنارے درخت کا ایک پتا پھڑپھڑا رہا تھا۔ جب ہوا کا بوجھ پڑا تو ایک شاخ دم سے ٹوٹ کر نیچے گری۔ تم برا مانو گی، سمجھو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ ہوا نے پتے کو اپنے پروں پر سہارا دے کر آہستہ آہستہ نیچے اتارا، یہاں تک کہ پانی نے اسے نرمی سے ہوا کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے اوپر لٹا دیا۔ تمہیں پتا ہے عبد الرحمن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مر جائے تو میں اس کے جنازہ ضرور اٹھاؤں گی۔ وہ ششدر رہ گئی، سانس رکا اور دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ اہلار کے دریا کی سطح پر درختوں اور آسمانوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اس کا عکس بھی تیرنا پتوں کے سمت آ رہا تھا۔ ہاں، اس نے بہت دفعہ ایسا کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو۔
उसने खफीफ सा सर झटका। पता नहीं क्यों वो हमेशा आगे की प्लानिंग तैयार रखता है, चाहे वो मरने की ही क्यों न हो। उसने गर्दन उठाकर सामने दरिया को देखा। वहां से चट्टानें और गार दिखाई दे रहे थे, मगर जब वो बलून में ऊपर उड़ रहे थे तब वो नजर नहीं आ रहे थे। बिल्कुल वैसे ही डॉक्टर इब्राहिम की गेंद के पैर पर बनी हुई थी। बहारे एकदम याद है आयशा क्या करती थी कि कुरान पाक में निशानियां होती हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करें, और तुमने कहा था कि तुम जानती हो। वो उस रोज़ हमें क्या बताना भूल गई थी। हाँ, बहारे ने इस्पात में सर हिलाया। पता भता हुआ उनके कदमों के करीब आ जैसे ही मजीद आ गया, बहारे ने अपने पाँव से उसको रास्ता रोकना चाहा। हया को एहसास हुआ वो दोनों पत्ते को देख रही हैं। बहारे ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसने नहीं। आयशा ने बताया नहीं कि आखिर में जंग कौन जीता। बहारे ने अपने पैर से पत्ते को वापस धकेला और ज़रा पीछे हुआ। उसकी रफ्तार वापस आई। अब के बहारे ने उसे नहीं रोका। वो उन दोनों के पैरों के दरमियान से गुजरता तख्त के नीचे बहता चला गया। मुसलमान जीते थे, ये तो मुझे पता है। हया को हैरत हुई। ये तो वही बात जिससे को जानने के लिए उसे बहुत तजस्सुस था, मगर मुझे नहीं पता, सो मैंने स्टोरी बुक से पढ़ लिया था बाद में। साथ ही बहारे ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। बछड़ा हुआ पत्ता अब दरख्त के बहुत ही दूर जा चुका था। बस यही बात थी। हाँ, बहारे ने सर इस्पात में लाया। हया को मायूसी हुई थी। ये तो सामने की बात थी कि मुसलमान जीते थे। तो फिर बहारे ने समझा आयशा बताना भूल गई है, जबकि आयशा ने इसलिए नहीं बताना चाहा कि अहज़ाब की जंग मुसलमानों ने जीती थी। ये कोई अहम बात तो न थी। शायद डॉक्टर इब्राहिम उसे यही बताना चाह रहा था कि आखिर में ये जंग वो जीत जाएगी। फिर भी वो कहीं कुछ मिसिंग था, कुछ था जो वो मिस कर रही थी। उसने खफीफ सा सर झटका था। बहारे अभी तक गर्दन मोड़कर दूर जाते पत्ते को देख रही थी। वो पत्ता जिसे अब कभी दरख्त के पास वापस नहीं आना। जहान आया तो वो लोग अबलार गांव आ गए। अब शाम हो रही थी, सो वो वहीं से वापस हो लिया, जबकि उन्होंने कैप लेकर वापस आशियाना आ गई। जहान ने कहा था कल यहाँ से रवाना होना है, उस हिसाब से आज पैकिंग कर रही थी। नार रात में चाय देने आए तो उसके सामान समेटा देखकर अफसदा हो गए। मेरी मंगनी हो रही है, क्या तुम लोग आओगे? मैं तुम्हें ज़रूर इनवाइट करूँगा। मैं ज़रूर आऊँगी, बहारे ने चहक कर कहा। हया को देखकर मुस्कुराहट ज़रा सिमटी। मेरा मतलब है शायद आऊँ। पनार मुस्कुरा कर उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया। आयशा कहती है जब मैं उसके पास आ जाऊँगी तो हम दोनों दूर किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे, जहाँ पाशा भी न हो और जहाँ हम आयशा और बहारे बन कर रहें, मनी और हमना नहीं। और फिर वहाँ हम बहुत सा पढ़ेंगे, बहुत सा। मैं क्या कह सकती हूँ? उसने शाने उचकाए। अपने सफरी बैग के अंदर जिप खोली। एक खाना ज़रा फूला हुआ था और उसे याद आया। उसने उस खाने में स्याह मखमली डब्बी निकाली। अपना फ्रॉक तह करके बहारे और डब्बी देखकर ठटकी, फिर एक उसके पास चली आई। हया ने डब्बी खोली। अंदर स्याह मखमल पे वो नाजुक सा साइकिल जगमगा रहा था।